بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور بہت ہی امپارٹنٹ ویڈیو ہے تراویح کے متعلق، اور بہت سے اشکالات بھی ہیں، بہت سے مسائل بھی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں، تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات کہ تراویحیں کتنی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ 8 تراویحوں کی دلیل دیتے ہیں وہ اس سے دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ 8 رکھتے اور پھر 3 وتر پڑھے ہیں، تو یہ 11 رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بخاری شریف کی احادیث مبارکہ میں ہیں وہ یہ 8 رکھتے ہیں ساری کی ساری ہمیشہ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، یہ تہجد کے وقت پڑھی ہیں، عشاء کے ساتھ متصل نہیں پڑھی۔ عشاء کے ساتھ جو متصل آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے وہ 20 رکعت پڑھی ہے اور 3 دن پڑھی ہے۔ اس کے بعد اس لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متروک فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ عبادت اتنی پسند آئی کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور ہم بجائے احسان بجا لانے کے ہم ناشکری میں پڑ گئے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان تراویحوں کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 20 ادا کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جگہ جگہ پر صحابہ نے تراویحیں پڑھنی شروع کیں، 20 رکعتیں پڑھنی شروع کیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جمع فرمایا اور 20 تراویحوں کو دوبارہ اسی طرح جس طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا اسی طرح عشاء کے ساتھ متصل شروع فرمایا۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی کہ جو لوگ 8 تراویحوں پر زور دیتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے، ہمارے لیے عمر کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور یہی ان کا عقیدہ ہے اور یہی ان کی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ سے بھی دور اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چادریں، صحابہ کا ایمان دیکھیں نا کہ 2 چادریں لی ہوئی ہیں، ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں نہ تمہاری بات سنیں گے اور نہ مانیں گے۔ پوچھا کیوں نہیں سنو گے، کیوں نہیں مانو گے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ باقی سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے جسم پر 2 چادریں کیوں ہیں؟ امیر المومنین ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ عبداللہ جواب دو۔ تو آپ کے بیٹے اٹھے اور کہا کہ ابا جان کو ایک چادر پوری نہیں آ رہی تھی تو میں نے اپنی چادر دے دی۔ تو انہوں نے فرمایا ان صحابی نے کہ اب بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ تو جو صحابہ ایک چادر پہ کھڑے ہو کے اعتراض کر سکتے تھے، وہ صحابی 20 رکعت تراویح کو اس طرح شروع کرنے پر اعتراض کیوں نہیں انہوں نے کیا، اور صحابہ نے کس طرح اس کو ایکسیپٹ کر لیا؟ اگر صحابہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کہیں کہ عمر نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں، یعنی ہمیں جو پڑھا رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو جس نے کتاب لکھی ہے اس کو مانتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے آپ کہیں جی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں ہم تو صرف اس کو مانیں گے، صرف اس سے پڑھیں گے، اور ہم بس کتابیں پڑھ کے آپ کا علاج کریں گے، آپ کا آپریشن کریں گے۔ آپ جتنے بھی بے وقوف ہوں آپ اس بندے سے اپنا علاج نہیں کرواؤ گے، کہو گے تم نے کسی ماہر استاد سے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ خیر، اب اس بات کی مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ جب سے تراویح شروع ہوئیں 1440 سال حرم میں مکہ میں بھی اور مدینہ میں، مسجد نبوی میں بھی اور حرم میں بھی 20 تراویحیں ہوتی رہیں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ تراویح پڑھنی کیسے ہے؟ تراویح پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، جس طرح آپ ظہر کی فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے تراویح کی بھی، یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، آپ نے ان سنتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ نیت کیا ہوگی؟ 2 رکعت سنت نماز تراویح، اللہ اکبر، ہر دو کر کے آپ نے تراویحیں پڑھنی ہیں۔ ہر 4 تراویح کے بعد تسبیح تراویح ہے، دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، یہ دعا موجود ہے، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ہر 4 تراویحوں کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور بس یہی طریقہ ہے۔ 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 پڑھی ایک سلام کے ساتھ، اور 4 اکٹھی نہیں پڑھنی، 2 کر کے آپ پڑھتے جائیں۔ جب 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں آپ کی تراویح مکمل ہوگی، آخر میں دعا بھی کر سکتے ہیں۔ تو تراویح کا طریقہ تو یہ ہے۔ مزید اس کے بارے میں کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان کا آنسر دے دیا جائے گا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ 2 رکعتیں کر کے آپ نے 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے تسبیح تراویح، یہ دعا ہے جو وہ پڑھنی ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، آپ ویسے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور ذکر کر سکتے ہیں اس دوران تھوڑی دیر بیٹھ کے۔ اور اب بات کی جائے عورت کی نماز کی،
تو بہت سے لوگ یہ کویشچن کر رہے ہیں کہ جو بچیاں حافظہ ہیں اب ان کو اپنا قرآن یاد رکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے تراویح پڑھانی پڑے گی، تو وہ کیا تراویح میں اپنا قرآن سنا سکتی ہیں؟ وہ تراویح پڑھائیں، پیچھے گھر کی ایک دو عورتیں کھڑی ہو جائیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے، عورت جماعت نہیں کرا سکتی، یہ بالکل غلط سوچ ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ عورتیں بھی گھر میں اپنے وہ تراویح پڑھا رہی ہیں، پیچھے سننے والا سن رہی ہیں اور جماعتیں ہو رہی ہیں، یہ غلط ہے، عورت جماعت نہیں کرا سکتی۔ بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں جی وہ قرآن پاک یاد بھائی ویسے ہی آپ پڑھیں، نفلوں میں قرآن پڑھیں اور نفلوں میں سنائیں، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس میں یوں قرآن نہیں پڑھ سکتے اور عورت جماعت نہیں کروا سکتی۔ اور بات کی جائے دلیل کی، جو ہم سارے عمومی طور پہ دلیلیں ہی مانگتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے خود اللہ رب العزت سے ہم مانگتے نہیں، خود علم حاصل کرتے نہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، ہدایت کی راہ دکھا دیں، اور پھر علماء سے سیکھتے نہیں، پھر اپنی طرف سے من گڑت دلیلیں نکالتے رہتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی عرض کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں دلیل تو مختصر ایسی سمپل سی دلیل دے رہا ہوں، وہ یہ کہ 1.25 لاکھ صحابہ اور لاکھوں صحابیات میں سے کسی ایک نے بھی جماعت نہیں کروائی، صحابہ موجود تھے، کسی نے جماعت نہیں کروائی، اور صحابیات نے خود گھروں میں جماعت بھی نہیں کروائی، انہوں نے بھی قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا، اور اگر یہ اجازت ہوتی تو وہ بھی اپنے گھروں میں جماعت کروا رہی ہوتی اور ہم تک یہ ظاہر سی بات ہے حدیث پہنچی ہوتی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس مختصر سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عورت امامت نہیں کروا سکتی، چاہے کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، تراویح ہو، نماز جنازہ ہو، عید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، عورت امام نہیں کروا سکتی۔ بس سمپل سا یہ مسئلہ ہے، اور اس میں مزید اشکال اور مزید الجھنوں میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پریشان ہونا ہی چاہتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں ہیں، آپ سنتے چلے جائیے، پریشان ہوتے جائیے اور سنت سے بھی دور ہوتے جائیے، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالیے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے، اور جن گھروں میں عورتیں خود تراویح پڑھا رہی ہیں وہ یہ چھوڑ دیں، اپنی اپنی پڑھ لیں، کم از کم اجر تو ملے، بجائے اس کے کہ سنت کو چھوڑنے کا اور اللہ رب العزت کا ناراض کرنے کا موجب بنے تو نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بن جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، عورت جماعت نہیں کروا سکتی۔ مزید کوئی تراویح کے متعلق بات، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مستند علماء سے پوچھ کر آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔